وہ دونوں خواتین بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان رہ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ان کا پیچھا کرو۔ میں جانتی ہوں کہ میں اقصیٰ کے مخالف ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو میں اس کی جان نہ بچا سکوں۔ اور پھر جیسے اقصیٰ خاتون بھیڑیے کی آوازیں سنتی ہوئی مزید آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں تو اسی دوران محمد الپرسلان اور ان کے ساتھی بھی اس جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ان کے کانوں میں بھی بھیڑیے اور اقصیٰ خاتون کی آوازیں پڑتی ہیں تو وہ بھی چونک جاتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، اور محمد الپرسلان یہ آوازیں سننے کے بعد بے چین ہوتے ہیں۔ آخرکار کون شخص ہو سکتا ہے جو بھیڑیے کی آواز میں بات چیت کرنا جانتا ہے؟ لہٰذا محمد الپرسلان اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم یہیں پر رک جاؤ، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں۔ اور پھر جیسے اقصیٰ خاتون مزید آگے بڑھتی ہیں تو ان کی ملاقات ایک مادہ بھیڑیے سے ہو جاتی ہے جو کہ اپنے بچوں کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا پاؤں بہت ہی زخمی ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے محمد الپرسلان بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اقصیٰ خاتون اس بھیڑیے کے پاس بیٹھی بات چیت کر رہی ہیں۔ وہ بھیڑیے کو مار کر اقصیٰ خاتون کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اقصیٰ خاتون ہاتھ کے اشارے سے محمد الپرسلان کو روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں میں یہاں پر ایک ضروری کام سے آئی ہوں۔ اور پھر اقصیٰ خاتون بھیڑیے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں مجھے کسی کا علاج کرنے کے لیے آپ کے دودھ کی ضرورت ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کا پاؤں زخمی ہے، لہٰذا میں آپ کی دوا لے کر آئی ہوں۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلانی دیکھتے ہیں کہ بھیڑیے کا غصہ ختم ہو چکا ہے اور اقصیٰ خاتون ان سے بات چیت کر رہی ہیں تو وہ آگے بڑھ کر اقصیٰ خاتون سے پوچھتے ہیں آپ اکیلی جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ اقصیٰ خاتون کی نظر جیسے ہی محمد الپرسلان کے بازو پر پڑتی ہے کہ ان کا بازو کافی زخمی ہے اور اس سے خون نکل رہا ہے۔ اقصیٰ خاتون بھیڑیے کے زخم پر پٹی باندھنے کے بعد اپنا دوسرا رومال محمد الپرسلان کے بازو پر باندھتے ہوئے کہتی ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے فتح حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تبھی آپ کو اپنے زخم کا درد محسوس نہیں ہو رہا۔ فتح کی خوشی ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی تمام تکلیفیں بھلا بیٹھتا ہے۔ اور پھر محمد الپرسلان اقصیٰ خاتون سے کہتے ہیں جی ہاں، ہم لوگوں نے فتح حاصل کی ہے، لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ اکیلی یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ الپرسلان کی بہن ہی چھپ کر تمام باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ محمد سلیمان کی بیوی بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اقصیٰ خاتون اس مادہ بھیڑیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے میں یہاں پر چاغری صاحب کی صحت یابی کے لیے ایک دوا بنانے کے لیے آئی ہوں، اور اس دوا کے لیے ایک بھیڑیے کا دودھ چاہیے تھا۔ یہ شاید اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جا رہی تھی۔ بالآخر محمد الپرسلان کا شک ختم ہو جاتا ہے اور وہ مسکرا کر کہتے ہیں جو تم کام کرنے کے لیے آئی تھی جلدی جلدی کرو، پھر دونوں قبیلے واپس چلتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ واسپورہ کاران کے علاقے میں موجود مسلمان قیدیوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ترک قبائل کے لوگوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہوتا ہے، ان سے محنت مشقت کروائی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران یانس جو کہ پہلے ہی سے جنگ ہارنے کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، وہ ایک مزدور کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ہم ایک جنگ ہار گئے تو کیا تم لوگوں کو آزادی مل جائے گی؟ وہ شخص یہ سن کر کہتا ہے تم ہمیں مار تو سکتے ہو لیکن ہمارے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی تمہارا عذاب ختم ہو جائے گا۔ یہ سنتے یانس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس مزدور کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران جنرل دوکاس اور اس کا ساتھی جیوجن بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور جیوجن یانس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہتا ہے انہیں مت مارو، تمام ترک قبائل کے قیدیوں کو معاہدے کے مطابق آزاد کر دیا جائے گا۔ یہاں سے ترک قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا تو دوسری طرف ہم شہزادے لباریت کو آزاد کروائیں گے۔ یہ سنتے یانس اپنا سارا غصہ زمین پر کوڑے مار مار کر نکال دیتا ہے اور اداس چہرہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کنک قبیلے میں محمد الپرسلان اقصیٰ خاتون کو اپنے پیچھے بٹھا کر قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ بڑی بے صبری سے خبر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ جنگ جیتے یا ہارے، اور پھر محمد الپرسلان جیسے اقصیٰ خاتون کو نیچے اتارتے ہیں تو اقصیٰ خاتون ان سے کہتی ہیں میں آپ کے والد صاحب کے خیمے میں جاتی ہوں، آپ لوگ اپنی خوشخبری سنا دیجیے۔ بالآخر محمد الپرسلان چلا چلا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لڑائی ہم لڑنے کے لیے گئے تھے ہم اس لڑائی میں فتح یاب ہوئے ہیں۔ یہ صرف ہماری فتح نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے جوان بیٹوں کو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا، ہم نے بہت سی شہادتوں کو برداشت کیا ہے۔ ہمارا راستہ جنگ اور جہاد کا راستہ ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت ہمارے قبیلے پر منڈلائی ہے تو ہم نے سلطان کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہٰذا اسی وفاداری اور صبر کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم نے شہزادہ لباریت کو بھی گرفتار کر لیا اور بہت ہی جلد بازنطینی ہماری تمام شرائط قبول کریں گے۔ اور پھر محمد الپرسلان تمام شہداء کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے اپنے بھائی حسن کی شہادت کا بدلہ لے لیا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا ہم نے سر کے بدلے سر کو کاٹا ہے۔ بالآخر تمام لوگ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں اور وہ پہلے محمد سلطان تغرل کی شان کے نعرے بلند کرتے ہیں اور اس کے بعد محمد الپرسلان کے، اور پھر محمد الپرسلان اپنی بہن اور والدہ کے گلے ملتے ہیں۔ محمد سلیمان کی بیوی جب یہ دیکھتی ہے کہ سلیمان قبیلے میں نہیں آیا تو وہ پریشان ہو کر محمد الپرسلان سے پوچھتی ہے میرا شوہر کہاں ہے؟ محمد الپرسلان جواباً کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہیں اور وہ سلطان کے ساتھ محل میں ہے۔ یہ سنتے ہی کاراجہ خاتون کی جان میں جان آ جاتی ہے اور پھر محمد الپرسلان اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ہمارے جاتے ہی ہمارے بابا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ بستر پر پڑے ہیں۔ سلچان خاتون یہ سن کر کہتی ہیں آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے،
آپ کے بابا آپ کی فتح کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے یہ خوشخبری آپ اپنے والد صاحب کو سنائیں گے تو وہ بستر مرگ سے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری طرف اقصیٰ خاتون اس بھیڑیے کے دودھ کو استعمال کرتی ہوئی دوا بنا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتی چلی جاتی ہیں، بڑی سوچ بچار کرنے کے بعد یہ علاج میرے ذہن میں آیا ہے، لہٰذا امید کرتی ہوں کہ یہ علاج مجھے شرمندہ نہیں کروائے گا اور چاغری صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کراجہ خاتون چھپ کر اقصیٰ خاتون کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دل ہی دل میں سوچتی ہیں، یہ چلاک لڑکی آخرکار کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی جادوگرنی ہے جو قبیلے والوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سرداری خیمے میں محمد الپرسلان کی والدہ سلچان خاتون اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، میں نے تمام دوائیں استعمال کر لی ہیں لیکن ان کا بخار نہیں اتر رہا، اب اللہ تعالیٰ ہی کوئی کرشمہ دکھا سکتا ہے۔ اسی دوران اقصیٰ خاتون وہ دوا لے کر اس سرداری خیمے میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ محمد الپرسلان کی بہن گوہر خاتون سے کہتی ہیں، یہ دوا اپنے بابا جان کو دے دو۔ گوہر یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں، آپ تو ایک طبیبہ بھی نہیں ہیں تو آپ دوا کیسے تیار کر سکتی ہیں؟ اقصیٰ خاتون جواباً کہتی ہیں، یہ دوا مجھے میری ماں نے بچپن میں بنانا سکھائی تھی، اس قسم کی بیماری میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ دوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام کر جائے گی اور آپ کے بابا مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور پھر سلچان خاتون اقصیٰ خاتون سے پوچھتی ہیں، میری بیٹی مجھے یہ بتاؤ، اس دوا میں تم نے ایسا کیا ملایا ہے کہ تمہیں امید ہے کہ ہمارے سردار مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے؟ اسی دوران جو کہ کارجہ خاتون اقصیٰ خاتون کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ سنتے ہی کہتی ہیں، زہر، مجھے لگتا ہے کہ اس جادوگرنی نے زہر ملایا ہے، یہ ہمارے سردار کو زہر دے کر مارنا چاہتی ہے۔ اقصیٰ خاتون یہ سن کر کہتی ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو یہ بات ثابت کرو۔ یہ سنتے ہی اقصیٰ خاتون غصے میں آ جاتی ہیں اور اس دوا کو اپنے منہ میں چکتے ہوئے کہتی ہیں، یہ دیکھو، میں نے اس دوا کو استعمال کر لیا ہے، اگر اس میں زہر ہوتا تو میں مر